بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو محذورہ ابھی 9 عمر ہی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکے کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا اس اذان دینے والے کو لے آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگے، ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس، وہ مبارک ہاتھ لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا وہ کیسے کٹوا دوں۔ مکۃ المکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔